بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ آج کا کالم بعنوان حق مانگا نہیں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کھاریاں سب ڈویژن کے کچھ دوستوں نے کھاریاں ضلع بناؤ تحریک کی آواز اٹھائی تو کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے سنجیدہ مزاج دوستوں نے آواز پر لبیک کہا۔ کھاریاں ضلع بناؤ تحریک کمیٹی کے ممبران کا خیال تھا کہ سب ڈویژن کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے عوامی نمائندے کھاریاں ضلع بناؤ تحریک کی آواز کو تقویت دیں گے، لیکن عوامی نمائندے عوام کے بنیادی حقوق سے بے پرواہ ہیں۔ کھاریاں شہر سے کبھی مرالہ خاندان قومی اور صوبائی اسمبلی میں کھاری کی نمائندگی کیا کرتے تھے، لیکن مسلم لیگ کاف نے انہیں کھڈے لائن لگا دیا۔ خیال تھا کہ عرفان نصیر مرالہ اپنے خاندان کا سیاسی پگ اپنے سر رکھیں گے، لیکن وہ بھی مسلم لیگ نون کے سالار قافلہ کے ساتھ ان کے ڈیرے پر جا بیٹھے ہیں، جن کی حکمرانی کے باوجود کوئی نہیں سنتا، اس لیے کہ وہ ضلع گجرات میں مسلم لیگ کاف کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے، اور انتظامیہ تو اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ کھاریاں شہر کے سیاسی وڈیروں کو ان کی سیاسی پہچان کے لیے میرا اپنا کھاریاں کے روح رواں محمد زبیر رضا آئینہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کھاریاں شہر میں ایسی شخصیات ہیں جو کھاریاں کی سیاسی پہچان ہیں، لیکن وہ صرف اپنی سیاسی پہچان تک سے ہی پیار کرتے ہیں۔ انہیں کھاریاں شہر اور شہریوں سے کوئی ہمدردی نہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی صبح اور شام خوبصورت ہے۔ محمد زبیر رضا کہتے ہیں، کھاریاں، ڈنگا اور سرائے عالمگیر اس خطے کی وہ آبادیاں ہیں جو برسوں سے اپنی اہمیت، اپنی آبادی اور اپنے تجارتی حجم کے باوجود سہولیات کی دوڑ میں پیچھے دھکیلی جا رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں الیکٹرک بسیں دوڑ رہی ہیں، شہری موبلٹی کے نئے منصوبے زیر بحث آ رہے ہیں، لیکن جب بات گجرات ڈویژن کے اس اہم حصے کھاریاں شہر کی ہوتی ہے تو ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نمائندوں کی آواز جیسے صرف انتخابی جلسوں میں ہی بلند ہوتی ہے۔ عوامی مفاد کے وقت وہ سرگوشی سے بھی نیچے دب جاتی ہے۔ کھاریاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹریفک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، روزگار کے لیے دوسرے شہروں تک سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آسان، ماحول دوست اور جدید سفری سہولیات کا کوئی عملاً تصور موجود نہیں۔ ڈنگا اور سرائے عالمگیر بھی اسی محرومی کا حصہ ہیں، جہاں آبادی بڑھ رہی ہے، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مگر منصوبہ بندی جیسے کسی اور دنیا کا لفظ ہو۔ حکومت اور پالیسی سازوں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے کہ پنجاب کے مڈ سائز شہروں میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کا آغاز نہ صرف آلودگی کم کرنے میں مدد دے گا بلکہ ٹریفک بوجھ کو بھی منظم کرے گا، لیکن اس کے باوجود یہ علاقے ترجیحات کی فہرست میں کہیں دور دھکیل دیے گئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وسائل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آواز نہیں، وہ آواز جو اسمبلی میں اٹھائی جانی چاہیے تھی، وہ موقف جو کابینہ اجلاسوں میں جانا چاہیے تھا، وہ مطالبہ جو بجٹ میٹنگز میں رکھا جانا چاہیے تھا، وہ سب جیسے کہیں گم ہو گیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کہاں ہیں؟ کون کھاری کے لیے بولے گا؟ کون یہ کہے گا کہ لالہ موسیٰ سے لے کر ڈنگا تک، سرائے عالمگیر سے کھاریاں تک الیکٹرک بسیں چلنا کوئی احسان نہیں بلکہ بنیادی حق ہے؟ کوئی یہ حقیقت سامنے رکھے گا کہ یہ پورا بیلٹ شہری سہولیات میں مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے تو کیوں؟ یہ وقت ہے کہ عوام خاموشی توڑ دیں اور نمائندوں کو احساس دلائیں کہ کھاریاں کے لوگ صرف ووٹ نہیں دیتے، یہ لوگ اپنے حصے کی ترقی بھی مانگتے ہیں۔ اگر بڑے شہروں کے جدید ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے تو گجرات ڈویژن کے ان اہم علاقوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اگر لوگ روڈز اور ہائی ویز پر سفر کرتے ہوئے حکومت کی آمدن بڑھا رہے ہیں تو انہیں بہتری سفری سہولت سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟
محرومی کا سلسلہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ کھاریاں، ڈنگا اور سرائمگیر وہ خطے ہیں جن کا حق ہے کہ انہیں بھی الیکٹرک بسوں کا حصہ بنایا جائے، انہیں بھی صاف فضا، بہتر ٹرانسپورٹ اور جدید سہولیات ملیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کب کوئی لیڈر صرف آہستہ آواز میں نہیں بلکہ مضبوط لہجے میں یہ بات کہے گا کہ ہاں، یہ حق مانگا نہیں، حق دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔